ہندوستان کا ایک قصبہ ہے گلاؤٹھی، اور وہاں سے کچھ حضرات نے سوالات بھیجے ہیں۔ بہت عظیم اور تاریخی شہر جو وہاں رہتے ہیں اور جنہوں نے سوالات بھیجے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ دارالعلوم کے بڑے بڑے لوگ وہاں گئے اور ہم آپ کے قصبے کے قریب سے گزرے، اور حسرت ہے اب تک کہ کاش وہاں ٹھہرتے، دیکھتے، اور تاریخی آثار اور جو عمارتیں وہاں ہیں ان کے متعلق کچھ مزید آگاہی ہوتی۔ آپ نے پہلا سوال دریافت فرمایا ہے کہ ہندوؤں کے عروج کے بارے میں کسی پیشن گوئی کے ساتھ کوئی حدیث معلوم ہے؟ میں سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہوں اور گواہی دے سکتا ہوں کہ ہندو سب سے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور پوری دنیا آج مختلف سوشل میڈیا ایپس کے جنون میں مبتلا ہے۔ یہ پٹھانوں والی اردو ہو گئی بھیا۔ اور ہر سوشل میڈیا پر لوگ یورپ یا امریکہ یا ایشیا سے ہندوؤں کے بڑے پرستار ہیں اور اپنے گرو کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں، ان کے وید پر عمل کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، ہندوؤں کے کھانے پکانے کے طریقے اور ان کی طرز زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی اتنی مقبولیت اور دنیاوی معاملات میں اتنی ذہانت اور کامیابی کے ساتھ مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کو مزید ستائیں گے۔ مسلمان دنیا میں نچلے طبقے کے بن گئے ہیں، معمولی نوکریاں کر کے کافروں کی طرح بڑا کاروبار نہیں کر سکتے۔ میں متجسس تھا کہ کیا اس واقعے کے بارے میں ایسی کوئی پیشن گوئی ہے، اور بحیثیت مسلم کمیونٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی اس طویل عبارت سے جو سمجھ پائے ہیں، ناقص عقل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا نے ایک تو کوئی ایسی حدیث تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں ہندوؤں کے عروج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، اور دوسرے ہندو بڑھتے چلے جا رہے ہیں یوگا کے ذریعے اور ان اعمال کے ذریعے، اور تیسرے بحیثیت مسلم کمیونٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک پہلی بات حدیث کا تعلق ہے، یہ حدیث تو آپ کو بہت جگہ مل جائے گی جہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے عروج کا قیامت کے قرب میں تذکرہ فرمایا ہے۔ خود صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے ساتھ آپ حاکم مستدرک ان کی روایت کو بھی لے لیجئے، تو ان ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں دنیا میں مشرکین کا عروج ہوتا چلا جائے گا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی پھر پرستش دوبارہ دنیا میں شروع نہ ہو جائے۔ اور یہ مستدرک حاکم سامنے ہے، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کا یہ کھیل ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں دوبارہ بت پرستی نہ شروع ہو جائے، اور لات اور عزیٰ کا نام لے کے خاص طور پر فرمایا کہ ان کی پرستش پھر سے شروع ہو جائے گی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ کی ذات جس نے ہدایت کے ساتھ و دین الحق
اور سچے دین کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اور اللہ کی یہ سکیم، یہ اللہ کی تدبیر چاہے مشرکین کو کتنی ہی ناگوار گزرے مگر خدا مسلمانوں کو غالب کرے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مشرکین کا کیسے ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہ انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، یہ چیز پیش آئے گی اور مشرکین کی بجائے مسلمان غالب آتے چلے جائیں گے، اور پھر تم دیکھو اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ ثم، پھر وہی دور آئے گا مسلمانوں کے عروج کے بعد جس میں مشرکین اس دنیا کے کار مختار بن جائیں گے، اور اللہ کو جس وقت تک منظور ہوگا مسلمانوں کا عروج رہے گا، پھر اس کے بعد یہ بت پرستی کے بھی بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت پرسکون ہوا چلائیں گے، اور اس میں جو لوگ سانس لیں گے بس ان کا انتقال ہو جائے گا۔ من کان فی قلبہ، جس آدمی کے دل میں کوئی ذرہ برابر من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کو جو اچار میں ڈالی جاتی ہے، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر، کوئی اچھائی کسی کے دل میں ہوگی تو وہ سب کے سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اتنا بھی کسی کے پاس ایمان ہوگا تو پاک ہوائیں جو چلیں گی اس کو سونگنے کے بعد یا اس کو میں سانس لینے کے بعد یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا میں باقی وہ رہیں گے من لا خیر فیہ، جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، وہ نسلیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ یہ نسلیں الی دین آبائہم، اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو قرب قیامت میں ہندوؤں کا عروج تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہے ہی۔ جو بخاری شریف وغیرہ کی روایات ہیں اور آپ اس موضوع پہ دیکھیں تو آپ کو تفصیل سے مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر بتایا ہے۔ ایک تو اس ساری مہم میں عورتیں پیش ہوں گی، شرک کی طرف دعوت دینے میں، کفر کی طرف دعوت دینے میں، اور وہ عورتیں اس دین کو، شرک کو اپنائیں گی بہت زیادہ، اور وہ ان کا کوئی مذہبی جنون ہوگا۔ اور دوسری بات اسی لیے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بتوں کا طواف کریں گی، یہ طواف اب بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ کا طواف صرف ہندو ہی نہیں مسلمان بھی کرتے ہیں۔ آپ کبھی امیر المومنین ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جائیں تو وہاں ہم نے کئی بار دیکھا، جب بھی جانے کا موقع ہوا تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضری ہوئی تو کئی مرتبہ دیکھا کہ اہل تشیع جنازہ وہاں لاتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا باقاعدہ طواف کراتے ہیں، میت کو 4 کندھوں پہ اٹھا کے تو پورے 7 چکر لگاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کی قبر پہ بھی اہل تشیع جنازہ لاتے ہیں اور پورا وہ طواف کراتے ہیں ان میت کو جو بھی آتا ہے۔ ہزاروں قبریں ان قبرستانوں کے ساتھ ہیں۔ آخری مرتبہ جب ان لوگوں کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی تو ان حضرات کے مقابر کے ساتھ رضی اللہ عنہم ہزاروں اور ہزاروں قبریں تھیں۔ تو عراق میں اب بھی آپ دیکھ سکیں گے، غالباً ابھی تک باقی ہوگا، اتنی جلدی یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو طواف اسی طرح یہ عورتیں جو بتوں کی پرستش میں لگ جائیں گی یہ ہوں گی، اور اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا انہی احادیث میں. ایک تو فرمایا کہ ان کی پیٹھ، ہپس اتنی صحت مند ہوں گی، اتنے یہ مقامات ابھرے ہوئے ہوں گے کہ اس بت کے طواف کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی. اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے چھلیں گے. اتنی زیادہ یہ عورتیں شرک کریں گی جا کے وہاں کہ ان کی تعداد گویا گننے سے گنی نہیں جا سکے گی. اتنا ہجوم ہوگا کہ کھوے سے کھوا چلے گا. اتنی کثیر تعداد میں ہوں گی کہ جسے کہتے ہیں سایہ بھی پٹے گا. تو ان سب احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ عروج ہوگا. دوسری بات جو عین ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو، ہم نے شاید سال 2 سال پہلے بھی ایک جگہ یہ ریکارڈنگ کرائی تھی کہ جس حالات میں دنیا جا رہی ہے اور چند سالوں کے گزرنے کے بعد یہ وقت بس سامنے آتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی کے فیصلے انڈیا میں ہوں گے. انڈین اکانومسٹ اور انڈین کمپنیز کے مالک جتنے اس وقت امریکہ میں ہم سنتے دیکھتے رہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ یہ نقشہ کیا بچھے گا. اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو بے سکونی پھیلے گی اس کے لیے ہندو جوگی کام کریں گے. چنانچہ روی شنکر محترم نے دعوت دی تھی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو جو کچھ بتا رہے تھے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو جس سکون کی تلاش ہے وہ سکون اس یوگا میں ان چیزوں میں انہیں ملے گا، اور وہاں پھر لوگوں کا جم غفیر ہندو ہو جائے گا، یا پھر وہ روحانیت کی تلاش میں ان کے یہاں جائیں گے. ایک بات. دوسری بات آپ نے دریافت فرمائی ہے، ایک بات تو وہ شرک کی تھی، دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اکانومی میں ڈومیننٹ کریکٹر ان کا ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کو مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں بھائی، ہماری اتنی عقل بھی نہیں ہے اور ہماری اتنی گہری سوچ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو جو بھی ان کے رہنما ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. ہمیں جو ذرا سی ایک بات معلوم ہے، اور وہ بھی اپنے اساتذہ اور ان لوگوں کے صحبت سے سیکھنے کو ملی تھی کہ یہ ساری دنیا میں ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ تم جو ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، لعنتیں بھیجتے ہو، اپنا بھی تو سوچو کہ تم کر کیا رہے ہو. کیوں آخر لوگوں نے اس فکرے کے بعد ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں آخر مسلمانوں میں اتنے اللہ کے لیے محنت کرنے والے لوگ نہیں پیدا ہوئے جو اس درجے تک پہنچتے جس درجے کو کہتے ہیں کہ وہ شیخ تھے، بزرگ تھے، اور وہ مراقبات سکھاتے تھے اور لوگوں نے محنت کی. کس نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم صرف نماز روزہ کر لیا کرو، اور جو اخلاقیات اصل میں ہیں تصوف، وہ گمراہی کی ایک چیز ہے. 5 وقت نماز ان مسلمانوں سے پڑھی نہیں جاتی. یہ کہاں سے 4 گھنٹے کے مراقبے کریں گے؟ کہاں 2 گھنٹے اللہ کی ذات و صفات اور اس کے ساتھ صوفیہ کا طرز اور تلقین کون کرے گا؟ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رہ گئی آذاں تلقین بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. کون اپنے من کو مارتا ہے؟ کون اپنے شیخ کے ساتھ ایسا اٹیچ رہتا ہے کہ وہ مانجھ دے؟ ان کو تو آئے دن فرصت نہیں رہتی کہ اپنے مشائخ پہ اعتراضات کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا.
کہ آدمی دنیا میں کسی بھی چیز پر اعتراض کرے اور پھر اس سے نفع بھی اٹھائے۔ بیوی ہے، صبح سے شام تک 10 اعتراض اس پہ، کھانا یہ نہیں ٹھیک، برتن یہ نہیں ٹھیک، یا پکاتی کیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس سے کیا نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ تو وہ چیزیں جو اللہ نے اس کائنات میں ناممکن کر دی ہیں، اس کو امکان کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اعتراض کی وجہ سے جو فیوز و برکات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ کسی بات پہ از موخر اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بادشاہ تھے تصوف کے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کی تھی، اور حضرت شیخ خود فرماتے تھے یہ بات کہ میرے حضرت نے فرمایا تھا رحمہ اللہ کہ دیکھو میاں، جو بھی برکتیں اور جو بھی خوبیاں نازل ہیں در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ شیخ نے تمہیں کیا دینا ہے، اس کے اختیار میں کیا ہے، لیکن طے یہ ہوا ہے کہ وہ برکات اور وہ مراقبات کے اثرات آئیں گے تمہارے شیخ کے واسطے سے، کیونکہ تم نے خود اس کو چنا ہے اللہ کے اور اپنے درمیان۔ اور میری مثال، سہارنپوری رحمۃ اللہ فرمایا، میری مثال ایسے ہی ہے جیسے پرنالہ ہے کہ آسمان سے جتنی بھی بارش چھت پہ برسے گی پرنالے کے ذریعے ہی نیچے آئے گی۔ تو فرمایا اگر تم پرنالے کے سرے پہ مٹی ٹھونس دو گے تو جو کچھ خدا کی طرف سے آئے گا وہ اسی طرح گدلا ہو کے تمہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا اس مٹی کو صاف کرنا چاہیے۔ شیخ پہ جتنے اعتراضات کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی فیوز و برکات تمہاری گدلی ہوتی جائے گی۔ اور شیخ رحمۃ اللہ فرمایا اس کو پڑھے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، اب تو اصل سے تقابل کر لیا جائے، شاید چند الفاظ کا ہی کوئی فرق ہو، وگرنہ حضرت موخر احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے، سب یہی کہتے۔ تو مسلمان کہاں ہیں؟ ان کی خانقاہیں کہاں گئیں؟ ان کے ذکر اذکار کی محفلیں کہاں گئیں؟ وہ جو گھنٹوں خدا کی یاد میں مستغرق رہتے تھے وہ نسل کہاں گئی؟ جب نہیں ہے تو اصل پیاس تو باقی ہے۔ اصل چیز سیرابی نہیں ہوتی، اصل چیز پیاس ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی جب تک پیاس باقی ہے، طلب باقی ہے، اس کی تسکین کا سامان کرنے والے جد و جہد کرتے رہے۔ اور جس نے کہا میری پیاس بجھ گئی اور بھر گیا، بس وہ آدمی آگے نہیں چلتا۔ پھر پیاس اصل ہے، سیرابی اصل نہیں ہے، اس لیے شوق ہی نہیں رہا۔ تو جو بھی اس کے جعلی اور خراب طریقے ہیں، لوگوں کی پیاس ہے، وہ پھر ان خراب اور جعلی طریقوں کی طرف جائیں گے نا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ایک مثال ہے، اس کی تطبیق میرے بھیا آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ کوئی زیادہ دور نہیں گزرا، آپ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ آج سے 30 سال پہلے، سن 85 سے پہلے، 35 سال 37 سال پہلے لوگوں کو شادی کا شوق ہوتا تھا۔ لڑکے دن گنتے تھے اور لڑکیاں بن سنور کے اپنے آپ کو دلہن کے طور پہ تیار کرتی تھی۔ ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں، ہر ایک کو شوق ہوتا تھا۔ اب ایسی نسل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنہیں شادی کا شوق مٹ گیا ہے۔ خاندان کے پریشر سے کر لی، والدہ کے تکرار پہ کر لی، کوئی اور عوامل پیش آ گئے کر لی، کوئی اپنی شرافت سے کر لی، ورنہ وہ ذوق و شوق کہ کیسے کپڑے پہننے ہیں، گھوڑا آئے گا، گاڑی آئے گی، کیا چیز ہوگی، کیا چیز نہیں ہوگی، وہ شوق ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ جس شوق سے بچے شادی کرتے تھے اس شوق کے ناجائز ذرائع جب سارے کھل گئے تو انہوں نے کہا کیا جھک مارنی ہے ایک فریضہ بیوی کا اپنے سر لے کے۔
یہی کچھ ہے اور ٹھیک ہے۔ یہ پیاس مٹ گئی، تو اسی پیاس کو ناجائز طریقے پہ لے گئے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے قرب کے لیے جو محنت نہیں کرتے، ذکر اذکار تو دور کی بات ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ڈھنگ سے، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایسے تھوڑا ہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آج ہم کچھ نہ سبق لیں، بس اتنا ہی ہم جان لیں کہ جو نفع دیتا ہے باقی رہتا ہے۔ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، خدا کو کیا پڑی ہے، آخرت میں ہوگا جو ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں جو نفع بخشتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے بقا کو نفع کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم کتنا نفع دے رہے ہیں دنیا کو؟ خانقاہیں ہماری ختم ہو گئی، وہ تربیت کا ایک مستقل نظام جو ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ، ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں اس کی مثال میں، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور یہاں تک کہ ان کی خدمت میں مولانا مرزا خان صاحب بھی گئے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے وہاں ان کی خانقاہ میں۔ کون تھا ہندوستان میں جس نے حضرت کے ہاں حاضری نہ دی؟ تو نواب حبیب الرحمان، لوگ نہیں جانتے وہ کتنے بڑی ہستی تھی، رحمہ اللہ، وہ بھی حاضر ہوئے حضرت کے ہاں۔ تو حضرت نے نواب اور بڑے لوگوں کو، اول تو بیعت ہی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن یہ لوگوں کو تو بالکل اجازت ہی نہیں تھی کہ کہیں آئیں۔ حاضر ہوئے بار بار، تو حضرت نے ایک دن جب یہ آئے ہیں نواب صاحب تو ڈنڈا اٹھا لیا، فرمایا جاتے ہو کہ نہیں؟ اور پٹائی بعض اوقات بعض لوگوں کی ہو بھی جاتی تھی۔ تو نواب صاحب نے دیکھا کہ حضرت نے ڈنڈا اٹھایا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پہ کہا کہ اچھا میاں، کون مارتا ہے اور کون مار کھاتا ہے؟ اللہ کا نام پوچھنے آؤ، چلو تمہیں بتا دیتے۔ اب تو اتنے نواب ہیں، اتنے مزاج بگڑے ہوئے ہیں کہ یہ شیخ کو چاہتے ہیں کہ میرے راستے پہ چلیں۔ یہ جمہوریت تھوڑا ہی ہے کہ شیخ مریدوں میں گر جائے اور مریدوں کے پیچھے چل پڑے، اس کی اپنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ لمبی ہو گئی بات، بس ختم کرتے ہیں اسے۔ اسی طرح بھیا، کس نے روکا ہے پڑھنے سے؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ کسی نے پابندی لگائی ہے؟ ہندوستان میں تعلیم کے مواقع نہیں ملتے؟ کیوں نہیں یہ بچے اپنی زندگیوں کو سنوارتے اور تعلیم میں غرق ہو جانا چاہیے؟ اتنا زیادہ اس کمپٹیشن میں بچوں کو بڑھنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے۔ میرٹ کی بنیاد پہ بہت سے کام ہوتے ہیں، مسلمان کوالیفائی ہی نہیں کرتے۔ علی گڑھ ہم حاضر ہوئے اور وہاں کی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے پوچھا آپ کیا ہندو لڑکے دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں؟ ان کے بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ اس کا خلاصہ وہاں کے بڑے لوگوں نے بتایا، ان کا مسلمان بچے محنتی نہیں ملتے، پڑھائی میں بہت پیچھے ہیں۔ ہندو آتے ہیں تو پھر انہیں رکھنا پڑتا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں نے کتنی یونیورسٹیز کھولی ہیں؟ مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اس فرقہ واریت سے، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو سنوارنا ہے۔ ہم ان فضول کے سیاسی جھگڑوں میں پڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو،
ہم نے اپنے آپ کو سب کے لیے نفع بخش بنانا ہے. مجھ سے نفع ان سب لوگوں کو پہنچے گا، میرے محلے کے ہندوؤں کو پہنچے گا. کس کا دماغ خراب ہے کہ کوئی مارے گا؟ اگر کوئی مارے گا تو 4 ہندو ہی اس میں رکاوٹ بن جائیں گے کہ بھئی ہمارے محلے کے ہیں، اتنے اچھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا تعلق ہے. یہ پٹی کس نے پڑھا دی ہے کہ تشدد کرو اور مارو؟ آپ تو ہندوستان میں 1 2 4 مذاہب ہیں جن کے ساتھ ہمارے یہاں دیکھیں جو مستقل مصیبت، یہ سانپ جو گورنمنٹ پال رہی ہے، ہم تو اس سے زیادہ عذاب میں. لیکن تشدد کوئی راہ نہیں ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے اور ہم نے زندگی میں نباہ کرنا ہے، زندگی کو نبھانا ہے. ہمارے دشمنوں کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ملنا چاہیے جتنا ہمیں ملا. ہمارے ہاں تحریک لبیک کی جو شروع ہو گئی ہے، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. جوان چھوکرے لڑکے جمع ہو گئے ہیں، ان پڑھ، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس پہ قربان کر دیے جانے کے قابل. ہر مسلمان کو حضرت سے محبت ہے، ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے. اس کا غلط استعمال یہ اب ہمارے یہاں ہے. لوگوں کو قتل کر دینا، جینا تو درکنار، لوگوں کو سانس لینے کا موقع نہیں دینا. اوپر سے دوسری چیز، ہمارے حکمرانوں کا بالکل نرم رویہ ہو گیا ملک کے بارے میں کہ ان کی رٹ قائم ہے یا نہیں قائم. جو لوگ گورنمنٹ کی رٹ کو قائم نہیں ہونے دیتے پھر انہیں اپنا دوست بنا لینا. یہ کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟ اور تیسرے، جو لوگ کسی بھی سطح پر ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے مخالفین کے ساتھ ہیں، ان کی حکومتوں کو برداشت بھی کرنا، اور وہ قطعاً مذمت نہیں کرتے کہ تمہارے ملک میں یہ دھماکہ ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، اور لوگ ہماری زمین پہ ہیں نہیں ہیں. یہ تینوں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. ہم مسلمان لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے بن رہے ہیں، دینے والے نہیں بن رہے. جس دن ہم نے دنیا کو نفع دینا شروع کیا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ازلی قانون توڑ دے. اما ما ینفع الناس 14ویں پارے میں آیا ہے. اور لوگوں یاد رکھو کہ جو چیز نفع دیتی ہے، یمکس، ہم اسے زمین پہ قائم رکھتے ہیں. ہم مذہب، اور جو لوگ نفع نہیں دیتے تنکوں کی طرح ہوتے ہیں. تو سیلاب کا پانی انہیں بہا کے لے جاتا ہے اور بالآخر وہ خشک ہو جاتے ہیں. ہم تو خشک ہیں. اسے کس نے روکا ہے مسلمان بچوں کو کوئی محنت نہ کریں؟ کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی فیلڈ انتخاب کر کے اس فیلڈ کی عروج پر پہنچے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہندوؤں یا مشرکین کے غلبے کی بات ارشاد فرمائی ہے، آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی، یہاں بھی مل جائے گی. پھر اس کے اسباب، وسائل اور ذرائع آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جوگی جتنے مراقبات اور یہ کراتے ہیں، یہ سارے ہمارے ہاں سے ہی لیے گئے تھے. ہمارے محترم روی شنکر صاحب، ان کی دعوت پہ جب حاضری ہوئی ان کی خدمت میں، تو ہم نے ان سے عرض کیا، بہت شفقت فرمائی، بہت، اور گھنٹوں کے حساب سے وقت دیا، بٹھا لیتے تھے، بات کرتے تھے. تو ہم نے ان کے سامنے ایک ہی سوال رکھا. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اور جو طریقہ ہے سکون کا، یوگا کا، ایکسرسائزز کا، اس میں سے کون سی چیز آپ کی ہے؟ یہ تو سب دلی میں مسلمان صوفیہ کرتے تھے. انہوں نے حبس دم کا بتایا. ہم نے کہا یہ بھی مسلمان کرتے تھے، صوفیہ کرتے تھے. فرمانے لگے، میں نے کہا جی حضرت یہ ساری، ان کا آپ کے دلی شہر میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے.
حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندو اہل کتاب ہے، بیعت بھی فرما لیتے تھے، ذکر اذکار بھی بتاتے تھے، تلقین بھی کرتے تھے۔ ان کا حضرت یہ تو سب کچھ تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا، ہم نے کہا حضرت لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ اس کی باتیں سنو اور ان اشکالات کو دور کرو، تو ظاہر ہے کیا جواب ہو سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ہمارا تھا، پر وہ مرد ہی نہیں رہے جو کرتے، وہ آدمی ہی نہیں رہے جو کرتے۔ ہم اپنی خصوصیات کھونے کے بعد کہتے ہیں کہ صرف ابا اور دادا کے نام پہ یہ سب کچھ مل جائے، ایسے تھوڑا ہی ملتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ۔ یہ جو سوف یرا ہے نا، یہ ہے دنیا کے سامنے آتا۔ تو اس لیے اس واقعے کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی اور بحیثیت مسلم کمیونٹی کیا کرنا چاہیے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو فرماتے تھے ہندوستان میں میرا اگر بس چلے تو میں ان تمام مسلمانوں کو کہوں کہ کوئی حکومت خلافت سب ختم، سب سے پہلے 10 سال کے لیے بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے، اور اس کے بعد آگے چلیں، پھر تحریک کوئی اٹھے۔ یہ ہے۔